ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سکسیس میں. آپ نے ایک یوٹیوب چینل بھی کھولا ہوا ہے, آپ کو کسی اور کنٹری کی یوٹیوب ویڈیوز مل جاتی تھی ریلیٹڈ ٹو CCTV, بٹ اس میں لینگویج بیریئر کی وجہ سے آپ دیکھ کے کر تو لیتے تھے لیکن سمجھ نہیں پاتے تھے. اور انسٹالر کو جب آپ یہ کنٹینٹ پڑھاتے ہو تو اس لائک بھینس کے آگے بین بجا رہے ہو, اس کو وہ یوں کرتا رہے گا لیکن اس کو اینڈ میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. تو اس کو پہلے لوکلائز کیا, بیکاز اٹ از ڈیزائن بائی ہیومنس, اٹ از فار دا ایز آف ہیومنس. مشین کو اس قابل بنا دوں کہ وہ سوچ سکے, آپ کی بات جو آپ نے اسٹارٹ میں کی سوچ سکے, اینالائز کر سکے اور ڈیسیژن لے کے الرٹ دے دے. تھیوری میں میں بہت اچھا اسپیکر ہوں, میں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں, کسٹمر کین انڈرسٹینڈ دیٹ, اور وہ پرچیز بھی کر لیتا ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کیمرہ خریدنے کا وہ ہے میگا پکسل کتنے ہیں, کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی ایپلیکیشن کیا, آپ چاہتے کیا ہو. تو ریئل ٹائم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سٹوریز فلموں سنیمیٹک رنگ دینے کے لیے ہی ہوتی ہیں. وہ کون سی کامن مسٹیکس ہے جو کہ کسٹمرز اور انسٹالر جو ہے نا وہ کرتے ہیں کیمرے خریدنے کے ٹائم پہ؟ دیکھیں انسٹالرز کی بات کروں, پاکستان کی انسٹال, او مائی گاڈ, کیمرہ اٹ سیلف از ڈیسائڈنگ فار یور انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ. یہ تو ویسے آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے. دھاوا کس طرح باقیوں سے بہتر ہے؟ آپ اس کو اگر مچھلی پکڑنا سکھا دو گے نا تو وہ زندگی بھر کبھی بھوکا نہیں سوگا. اس میں بہت بڑی مصلحت ہے. آج کل سیکیورٹی کا مقصد صرف کیمرہ لگانا نہیں بلکہ ایک ایسا پاورفل ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے جس کا مقصد صرف دیکھنا نہیں بلکہ انالائز کرنا, سوچنا اور ریئل ٹائم ڈیسیژن بھی لینا ہے. اسی ایوالونگ ورلڈ آف اسمارٹ سرویلنس کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ CCTV اور سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی کور سے واقف ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عبید مسعود جو کہ چیف ٹیکنیکل آفیسر ہیں دھاوا ٹیکنالوجی پہ. عبید بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں مبشر, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آج یہاں پر دعوت دی, بہت شکریہ آپ کا. عبید بھائی جیسے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ دھاوا جو ہے وہ ایک لیڈنگ سرویلنس برانڈ ہے, تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ نے کب ان کو جوائن کیا اور کیسے جوائن کیا؟ سر یہ بات ہے 2017 کی, اور 2017 میں نے دھاوا کو جوائن کیا. اور کیسے جوائن کیا, اٹس ویری گڈ کویسچن, بیکاز بہت کم لوگوں کو یہ اسٹوری پتہ ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر فار آور آڈینس اینڈ جو ینگ لوگ ہمیں دیکھیں گے ان کے لیے ایک تھوڑی سی ایسپریشن بھی ہونی چاہیے کہ کیا اسٹوری ہے, میری بیک گراؤنڈ کیا ہے. آئی بلانگ ٹو بیسکلی ڈی جی خان اور آئی کیم ٹو لاہور ان 2008. میری ایجوکیشن ساری بیک گراؤنڈ لاہور سے ہے. اور 2017 میں میرے ساتھ انٹریکشن ہوا لنکڈ ان پہ دھاوا کی ٹیم کا, ٹھیک ہے. I applied 23 times in Dava in different countries, not in Pakistan, but different countries میں نے اپلائی کیا لیکن I didn't get any positive response. دعوا کا پاکستان میں کوئی آفس نہیں تھا تب اس وقت. تو پھر ان کی دبئی ٹیم نے مجھ سے کنسلٹ کیا کہ جو ہے ہم پاکستان میں ایک آفس بنانے جا رہے ہیں, تو وڈ یو بی انٹرسٹیڈ کہ جوائن کریں آپ پاکستان ٹیم کو. تو آئی واز ویری ہیپی کہ آئی ڈڈ جوائن, اور اس کے بعد مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہوا کہ میں نے جوائن کیوں کیا اور کیسے کیا. سو دیٹس ہاؤ اٹ بگن ان دعوا. اچھا, اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اس فیلڈ میں, چلو آپ نے دعوا کو جو جوائن کیا, اس فیلڈ میں آپ کیسے ہیں, کیونکہ ینگ لڑکے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے سیکھیں گے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے جو ہے یہ فیلڈ اسپیسیفکلی سرویلنس کی جو فیلڈ ہے اس میں 2012 سے کام کر رہا ہوں. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سکسیس میں. I started my career from the end user. I was the end user for security. ٹھیک ہے, میں ایک بہت ہی نیمڈ گورنمنٹ ادارے کا جو ہے وہاں پہ سرویلنس دیکھتا تھا ایز اے اینڈ یوزر. ٹھیک ہے. دین آئی جوائنڈ اے ڈسٹریبیوٹر, دین آئی جوائن اے SI پارٹنر, دین آئی کم ٹو دا مینوفیکچرر. سو ایک فیز جو لائف کا ہے وہ سارے فیزز سے گزر کے یہاں تک میں مینوفیکچرنگ کمپنی تک. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک یوٹیوب چینل بھی کھولا ہوا ہے, اس کا نام بتا دیں آڈینس کو. ایکچولی اٹس دھاوا ٹیکنیکل انجینئر, اور یہ بنانے کا مقصد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کے سیم کویسچنس ایک دن میں 100 دفعہ پاسورڈ ریسیٹ کے طریقے میں ان کو فون پہ میسیجز پہ بتاؤں. تو آئی تھاٹ کہ جو ہے نا یہ ایک اچھا میڈیم ہے, سوشل میڈیا آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو یوٹیوب از اے فری سورس. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہو, اپنا کچھ بھی کنٹینٹ بنا کے ڈال سکتے ہو, اور اٹس اے لیگیسی. یہ آپ کے لیے لائف ٹائم آپ کو جو بھی آتا ہے آپ نے وہاں پر کنٹینٹ بنانی ہے. یس, انٹرنیٹ پہ رہنی ہے. اور دوسرا اس پہ جو ہے انسٹالرز جو ہمارے کسٹمرز ہیں, اینڈ یوزرز ہیں, ان کے لیے میں پھر ویڈیوز بنانا شروع ہوا کہ کیا کامن مسٹیکس ہیں, کیسے سلیکشن ہوتی ہے چیزوں کی, ہاؤ ٹو ڈو تھنگس, ہاؤ ٹو کنفیگر. آپ پھنس جائیں تو اس میں جگاڑ کیا طریقہ ہوتا ہے.
تو پاکستان ہے کیونکہ ہم جو ہے, اور ایسے سب سے بڑا جو المیہ تھا نا یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا اپنی آڈینس کو بھی کہ پاکستان میں جو انسٹالر کا جو ایک لیول جب ہم نے جوائن کیا اس وقت اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی ایک انسٹالر کو اس کی ورتھ نہیں پتہ تھی کہ وہ کیا کر سکتا ہے. تو ہم نے آ کے یوٹیوب پہ جب ویڈیوز بنانا شروع کی اردو لینگویج میں, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. لینگویج بیریئر بہت زیادہ تھا, آپ کو کسی اور کنٹری کی یوٹیوب ویڈیوز مل جاتی تھی ریلیٹڈ ٹو CCTV, بٹ اس میں لینگویج بیریئر کی وجہ سے آپ دیکھ کے کر تو لیتے تھے لیکن سمجھ نہیں پاتے تھے. تو ہم نے جو یوٹیوب چینل بنایا اس میں ہم نے اردو میں ٹریننگز کرائی, ویڈیوز بنائی, پروموشنز بنائی, ڈفرینٹ طریقے سے ہم اس کو لے کے آئے, تو اس کا فائدہ کافی لوگوں کو ہوا. نہیں, اور سملرلی ہم لوگ بھی, آپ بھی دنیا گھومے ہوں گے, آپ نے دیکھا کہ انسٹالر کا لیول دنیا میں اور ہمارے یہاں کتنا بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. اور لگتا ہی نہیں ہے کہ انسٹالر ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایجوکیشن. آپ اچھا میرے ساتھ بھی یہ سٹارٹ میں 2017 میں نے جب جوائن کیا تھا دھاوا کو, تو دھاوا ایکسپیکٹڈ می کہ جو بھی کورس ورک آتا تھا ہمارے پاس یا جو PPTs آتی تھی, پروموشن ویڈیوز آتی تھی, ایوری تھنگ واز ان انگلش لینگویج. اور انسٹالر کو جب آپ یہ کنٹینٹ پڑھاتے ہو تو اس لائک بھینس کے آگے بین بجا رہے ہو, اس کو وہ یوں کرتا رہے گا لیکن اس کو اینڈ میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. تو اس کو پہلے لوکلائز کیا, لینگویج لوکلائز کیا, ریجنل لینگویجز میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا. لائک پنجابی میں ہم سوال جواب کر لیتے ہیں, سرائکی میں کیا, پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ جگہوں پر آپ سندھی میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی, اور ہر بندے کا لیول اس کے ریجن کے حساب سے بھی میٹر کر رہا ہے. تو یہ ہمارا جو سلسلہ تھا. پھر ٹھیک ہے عبید بھائی, اور ایک اور اسٹارٹ میں سوال مجھے پوچھنا ہے آپ سے, جو میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ اب جو دنیا جو ہے وہ اسمارٹ ہوتی جا رہی ہے, تو اب کیمرے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف ریکارڈنگ تک نہیں بلکہ اور کتنی چیزوں تک ایکسپینڈ ہونے والی ہے؟ دیکھیں جب ہم جوائن کیے تھے تو تب جو ہے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ المیہ تھا کیمرے لگا لو اور اس کے بعد آپ کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا, سیکیورٹی آپ کی ٹائٹ ہو جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہوتا, یہ مسکنسیپشن تھا, مس لیڈنگ انفارمیشن ہے بیسیکلی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کیمرہ لگاتے ہو تو آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا, سیکیورٹی ہے, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن آپ کو نہیں پتہ تھی, ایپلیکیشنز اس کی نہیں پتہ تھی. آپ کیمرے لگا کے آپ ہیومن ریسورس کو کم کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کا جو کیمرہ ہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ والا کام کرے گا 24/7 hours 365 days a year وداؤٹ اونگے, وداؤٹ فیلنگ آف سلیپ. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے جو کہ ایک ہیومن اگر وہ سیکیورٹی جگہ پر گارڈ آپ ٹھہرا دیں. لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ ٹیکنالوجی از ٹو ہیلپ کسٹمرز, not to replace humans, because it is designed by humans, it is for the ease of humans. آپریشنز میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے, ایفیشنسی میں آپ کو آسانی دے سکتا ہے یہ سسٹم, لیکن آپ ریپلیس نہیں. اسٹل یو نیڈ ون گائے ٹو سی, دیکھنے کے لیے بندہ چاہیے, ریئلائز کرنے کے لیے آپ کو ایک بندہ ہے جو ڈیسیژن لے گا. کیمرہ آپ کو دیکھ کے پہچان لے گا. آج کی ٹیکنالوجی میں ایسے کیمرے آ چکے ہیں جو کیمرہ خود ڈیسیژن لے سکتا ہے, لیکن اسٹل آپ نے ایک بندے کو بلیک لسٹ کر دیا, آپ کا کیمرہ یہ تو کہہ دے گا کہ اس کو روک لو کیونکہ یہ کرمنل ہے, لیکن جج نے ضمانت پہ چھوڑا ہے اس کو, کیمرہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک ہیومن بندہ وہاں پر ٹھہرا ہوگا جو سوال جواب کر سکتا. اچھا, میرا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آج کل CCTV میں کون سے ٹرینڈ چل رہے ہیں؟ دیکھیں ٹرینڈز جو ہے, میں اگر آپ کو بتاؤں 2017 سے اگر ٹرینڈ ہم بات کریں تو ویڈیو فوٹیج کی آپ نے بات کی تو صرف ویڈیو فوٹیج ہوتی تھی, اس میں کوئی AI کا رول نہیں ہوتا تھا. کیمرے لگانا اس لائک آپ فلم بنا رہے ہیں 24/7 اور جو آپ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ ویڈیو کیا ہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ویڈیو کیا ہے, کیا یہ ویڈیو کیوں بنائی جا رہی ہے. صحیح بات ہے. ویڈیو جو ہے نا بیسیکلی اگر ہم اپنی آڈینس کے لیے آسان لفظوں میں کہیں, ایک کیمرہ جو ہے وہ تصویر کھینچ رہا ہوتا ہے بیسیکلی. یہ ویڈیو جو ہے آپ کو رننگ کب نظر آتی ہے, جب 1 سیکنڈ میں 30 فریمز ملتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو موونگ ہے. تو یہ یس فریم پر ایگزیکٹلی. تو جب یہ ویڈیو بنتی ہے تو اس میں جتنی پکچرز کوئکلی جا رہی ہوتی ہیں آپ کو اتنی اسموتھ ویڈیو نظر آنا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ویڈیو فوٹیج تک یہ تھا کانسیپٹ. اس کے بعد پھر آ گیا کہ جی ہارڈ ڈرائیو ایکسپینسو اسٹف ہے, DVR ریکارڈرز جو ہے وہ سستے ہوتے تھے. ہارڈ ڈرائیو آپ کو جب نمبر آف ڈیز ریکارڈنگ چاہیے ہوتی تھی تو اس میں آپ کو کیا ہوتا تھا مسئلہ کہ ہارڈ ڈرائیو پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی تھی. اور پاکستان میں اگین یوزڈ ہارڈ ڈرائیو کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہوتا تھا, 200 GB 300 GB اس وقت مل جاتی تھی یوزڈ میں, ری فیب بھی مل جاتی تھی. ٹھیک ہے,
उसके बाद कहा कि जी हार्ड ड्राइव पे इन्वेस्ट क्यों करें, हम कर देते हैं कि मोशन बेस्ड रिकॉर्डिंग कर देंगे। सही है। मोशन बेस्ड जब हमने रिकॉर्डिंग की उसमें ये हुआ कि जब मोशन होती थी तो रिकॉर्ड करता था, लेकिन उसके बाद नहीं करता था। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे पेन पॉइंट आ गया, क्या कैमरे के सामने कोई भी हलचल होती है ये मोशन है, चाहे उसके सामने दरख्त की शाखें हिल रही हैं ये भी मोशन है, लाइट अचानक ऑन हो जाए ये भी मोशन है, बारिश हो रही है ये भी मोशन है, कोई बिल्ली कुत्ता या कोई भी ऐसा एनिमल है कैमरे के सामने क्रॉस करेगा तो उसकी तमीज़ नहीं थी मोशन की। सेकंड स्टेप में हमने इसकी तमीज़ सीख ली, उसमें कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, जिसको हम स्मार्ट मोशन डिटेक्शन के नाम से या मोशन डिटेक्शन 2.0, अब तो वर्जन्स भी आ गए हैं कि एक्यूरेसी उसकी जो है ना बेहतर होना शुरू हो गई है। तो स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में हमने क्या किया कि हमने ह्यूमन और गाड़ी की मोशन को ले लिया और इसके अलावा सारी इमोशंस को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, ये हो गया मोशन डिटेक्शन में इंप्रूवमेंट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया फेस डिटेक्शन। अब फेस डिटेक्शन अगर हम अंग्रेजी में बात करें इसके अंदर तो बहुत सारे लोगों के ऊपर से चली जाएगी बात और आउट नहीं होंगे वो, तो इसको आसान करते हैं। आसान अल्फाज में ये कि कैमरा लगा देता हूँ और उसकी ड्यूटी लगाता हूँ कि जो कैमरे के सामने से जो भी ह्यूमन गुजरे उसकी वो तस्वीर खींच ले और हार्ड ड्राइव में सेव कर दे और उसका रिकॉर्ड आता है और उसका रिकॉर्ड रख ले। इसका फायदा क्या होगा, आपको पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, आपको वो टाइम सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट किया तो वो सिर्फ पिक्चर्स आएंगी। पिक्चर्स तो आप मोबाइल में जैसे स्क्रॉल करते हैं, और अब तो ऐसे एनवीआर आए हैं कि वो टाइम भी दिखा रहे होते हैं Exactly. किस टाइम पे वो दिखा रहे हैं, Tag. फौरन से हमारा टाइम जी टाइम बच जाता है। और अगर आपको मैच कर दिया सर ये बंदा था, हाँ ये बंदा था, इस पे डबल क्लिक करें इसकी वीडियो पूरी आ जाती है। ये था फेस डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट, जो चेहरे की तस्वीर खींचना और हार्ड ड्राइव में सेव करना। इससे फिर एडवांसमेंट की चेहरे की शनाख्त करना, फेस रिकग्निशन, इस पे दुनिया पागल हो गई। सही बात है। ये कॉन्सेप्ट 2019 में मिड ऑफ 2019 आ चुका था पाकिस्तान में लो लेवल पे, लाइक इन द XVR जो DVRs हमारे आते थे उसमें वो कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। लोगों को समझ नहीं थी, इंस्टॉलर्स को स्पेशली, क्योंकि फेस रिकग्निशन FR शॉर्ट टर्म में हम कहते हैं FR, फेस रिकग्निशन। फेस रिकग्निशन का अगर मैं बताऊं आपको कि चेहरे की शनाख्त करना, मुबशिर मैं आपकी शनाख्त कब कर सकता हूं, जब मैं आपको पहले से जानता हूं। आपका नाम मेरे माइंड में आ गया मुबशिर, आपकी तस्वीर मेरे जहन में सेव हो गई, मेरे दिमाग के एक खाने में जाके बैठ गई। ठीक है, चेहरे की शनाख्त तब होती है। तो कैमरा किसी की शनाख्त कैसे करेगा, जब उसके पास पहले से उसकी तस्वीर मौजूद होगी, और इस तस्वीर के मौजूद होने का हम कहते हैं डेटाबेस में हमने सेव करा दिया। और तस्वीर जब वो नेक्स्ट टाइम वो पर्सन कैमरे के सामने से गुजरता है तो वो कहता है अस्सलाम वालेकुम मुबशिर आप कैसे हैं। दिस इज अ बिग रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री। और उस वक्त बूम आ गया मार्केट में कि फेस रिकग्निशन जो है, I pitch and sell this solution to installers who never went to school or a formal education. और वो आज के दौर में एज अ प्रोफेशनल बन के वो फेस रिकग्निशन को अपने काउंटर सेल से भेजते हैं। क्या बात है, ये हमारा ट्रेंड चेंज हुआ। क्या बात है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे एडवांसमेंट्स आती गई, सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठ गए कि जी अब ये इंटरनेट पे जाता है तो डाटा कैसे होता है, तो साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गए कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच ना हो। ठीक है, तो ये सारी एडवांसमेंट इस टेक्नोलॉजी में हम। आपको पता है कि AI जो है अब वो फोन्स में आ चुका है, गाड़ियों में भी आ चुका है, तो अब हमारे सिक्योरिटी सर्विलेंस की इंडस्ट्री में भी आ चुका है। बिल्कुल देखें, वी आर इन द ईरा ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन को इस काबिल बना दूं कि वो सोच सके, आपकी बात जो आपने स्टार्ट में की, सोच सके, एनालाइज कर सके और डिसीजन लेके अलर्ट दे दे। दिस इज AI। दावा में आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी इस वक्त सर्विलेंस और नॉन सर्विलेंस में? सर्वेलेंस में देखें CCTV पे अगर करें तो बहुत इस पे बात हो चुकी है, बहुत सपोर्ट का आप भी कर चुके हैं, बहुत सारी बात हो चुकी है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, नई चीज़ इंटरेस्ट तब बिल्ड होता है जब इसमें कोई एडवांसमेंट्स आती हैं। ऐसा ही है। मैं दो चीज़ों पे हाईलाइट करूंगा आज की पॉडकास्ट में, जो कि टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जिसको हम कहेंगे कि अब AI जो है वो इस लेवल पे, मैं ख़तरनाक का वर्ड यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि लोग फिर समझेंगे कि कोई एडवांसमेंट में ख़तरा हो सकता है किसी चीज़ से, ऐसा नहीं है। रेवोल्यूशन इज़ अ गुड वर्ड। जो AI में जो रेवोल्यूशन है वो दो चीज़ों पे आप, वो है एक टेक्नोलॉजी धावा लेके आया है विस सीक के नाम से। जैसे आप ChatGPT यूज़ करते हैं, जैसे आप डीप सीक यूज़ करते हैं, उसी से एक टर्मिनोलॉजी है विस सीक। इसमें हमने क्या किया कि AI को इस काबिल बना दिया है कैमरे की टेक्नोलॉजी में कि आपको जब सर्च करनी पड़ती थी ना फेस डिटेक्शन करने के लिए भी आपको फिल्टर कि ग्लासेस पहने हुए हैं, मूछें हैं, दाढ़ी है, ये है। अब हमने ये बना दिया फिल्टर कि आप सर्च में जाएं और उसको डिस्क्राइब करें कि आप क्या चाहते हैं। नहीं करें। दिस इज व्हाट इज न्यू।
with seek. اب یہ اور ایزی ہو گئی ہے انسان جی کے لیے. اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک بندہ جس نے بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا ہے, بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹراؤزر اس کا بلیو ہے اور اس نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں. اب میں فلٹر اگر کرتا پرانے ٹریڈیشنل وے میں جو این وی آرز ڈی وی آرز میں نارملی ہوتا تھا, سرچ کرتا تو وہ اس کو اینالائز کرتا. اب میں کیا کروں گا, a man with black coat with black t-shirt wearing a blue t-shirt blue trouser اور سرچ پہ کلک کروں گا, آپ کے سامنے آ جائے. یہ تو وہی بات ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ آپ نے لکھ دیا. یہ سرویلنس بھی اس کا ہم نے یوز لگا لیا. تو یہ تو یوزر فرینڈلی بھی ہوا کہ لوگ چیٹ جی پی ٹی استعمال کریں تو اس کو بھی اب آرام سے یوز کر سکتے ہیں, سوچنا نہیں پڑے گا. تو بھائی اے آئی بیس کیمرہ تھیوری میں تو بہت پاورفل ورڈ لگتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے؟ کیا ریئل ٹائم کو ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ تھیوری میں میں بہت اچھا اسپیکر ہوں, میں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں, کسٹمر کین انڈرسٹینڈ دیٹ, اور وہ پرچیز بھی کر لیتا ہے میرے کہنے پہ کہ جی عبید صاحب نے بہت اچھی تقریر کی, آج کی پوڈ کاسٹ بہت زبردست ہوئی, میں نے آج خرید لیا وہ چیز. صحیح ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اس کی؟ ایکچوئل سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو میں پیسے یوٹیلائز کر رہا ہوں یا اس پہ اسپینڈ کر رہا ہوں, کیا مجھے اس کی فل یوٹیلائزیشن چاہیے؟ تو ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہو ویسے چلے گا. سر اس کا 60% بھی ہو گیا نا, آپ کی انویسٹمنٹ حلال کر دوں گا. آج اس جواب سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اب دیکھیں اس کے جو ہے نا دو حصے ہیں اس سوال کے, کہ آپ نے جو اسپینڈ کیا, آپ نے مجھے اپنے پین پوائنٹ صحیح سے بتائے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کیمرہ خریدنے کا وہ ہے میگا پکسل کتنے ہیں, کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی ایپلیکیشن کیا, آپ چاہتے کیا ہو, فیچرز کیا ہیں, اور اس کو میں کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہوں, پریکٹیکلی کیسے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرو گے, اس میں چیلنجز کیا آئیں گے. آپ فیس ریکگنیشن بول دیا آپ نے, فیس ریکگنیشن, لیکن اس کے ریل میں جب میں لگاؤں گا تو لائٹ بیک سے نہیں آنی چاہیے, فیس بلیک نہیں ہونا چاہیے, ادروائز جو چیز آنکھ پہچان سکتی ہے کیمرہ بھی پہچان سکتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن جو چیز آنکھ کے لیے بلر ہے, ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ اے آئی ایون کیمرہ کہ جو ہے وہ آپ کو صحیح سے دکھا دے. اچھا یہاں پر ایک اور ایگزامپل لوگوں نے دیکھی ہوتی فلمیں, ہالی ووڈ کی فلموں میں کیسے وہ کریک کر لیتے ہیں, سیکورٹی بریچ ہو رہا ہے جی, کیمرے ہیک ہو گئے, یہ ہو گیا, پوری بینک لوٹ لی, پاسورڈ کریک کر لیا اس نے, این وی آر ڈی وی آر کا پاسورڈ ایسے اوپر سے ڈیجٹس گرتے ہیں. تو ریئل ٹائم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سٹوریز فلموں سنیمیٹک رنگ دینے کے لیے ہی ہوتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی چیلنجز اور پین پوائنٹس آر دیئر, اور ان کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کی دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز لگا رہے ہو وہ ریئل ٹائم میں آپ نے جب سروے کیا تھا اس میں آپ نے ریئل دیکھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سیلز والا سروے کر کے آپ کی رپورٹ بنا کے جی 100 کیمرے لگانے ہیں تو لگا دیں. اب ٹیکنیکل ٹیم جب آتی ہے وہ کہتی ہے سر ادھر تو کیمرہ لگ ہی نہیں سکتا, سر یہ آپ کی ساری انٹیریئر خراب ہو جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب دیکھیں دو چیزیں کٹھے چلنی ہیں, سیلز والے نے اپنا جاب دیکھنا ہے, ٹیکنیکل والے کو پتہ ہے جس نے کل کو آگے کام کرنا ہے. اچھا آپ نے بات کی پریکٹیکلی کس طرح سے اس کو امپروو کیا. دیکھیں فیس ریکگنیشن کے لیے ہم جو ہے ہر چیز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی فیس ریکگنیشن کے لیے ڈسٹینس کتنا ہوتا ہے. آپ 100 فٹ سے 20 فٹ پہ کیمرہ لگا کے 100 فٹ سے فیس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ جو ہے آنکھ جس چیز کو پہچان نہیں سکتی کیمرہ بھی نہیں. اس میں کانسیپٹ ہے ڈوری ڈسٹینس, ڈیٹیکشن کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو صرف کیمرہ اتنا بتائے گا. آبزرو, آپ کو پتہ چل گیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, آبزرو ہو گیا. پھر اس کے بعد آتا ہے ڈوری میں ڈیٹیکٹ, آبزرو, پھر آتا ہے ریکگنیشن. آپ جس کو پہلے سے جانتے ہو آپ نے دور سے پہچان لیتے ہو, ایسا ہی ہے, دور سے ریکگنائز ہو گیا کہ جی یہ یس یس یس, ریکگنیشن ڈسٹینس. پھر آتا ہے آئی, آئیڈینٹیفیکیشن, آپ شیور ہو جاؤ کہ یہ بندہ ہے اس ڈسٹینس سے. صحیح ہے. یہ ڈوری ڈسٹینس کا کانسیپٹ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی اپلیکیشن ہو, چاہے وہ فیس ریکگنیشن ہو, ڈیٹیکشن ہو, اس کے چیلنجز سائٹ وزٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چل سکتے ہیں آپ کو. کون سی کامن مسٹیکس ہے جو کہ کسٹمرز اور انسٹالر جو ہے نا وہ کرتے ہیں کیمرے خریدنے کے ٹائم پہ؟ دیکھیں انسٹالرز کی بات کروں, پاکستان کی انسٹال, او مائی گاڈ دیر آر سو مینی, دس از ویری سیریس کوسچن, اس کے بعد کنٹروورسی نہ کھڑی ہو جائے. اور ڈیلرز کا ہی بتانا آپ نے. دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی کسٹمر آئے گا نا تو آپ نے اس سے 3 سوال تو پوچھنے ہیں. دیکھیں سوال پوچھنے سے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹے بڑے نہیں ہو جاتے ہیں, یا آپ کوئی اپنی علم نہیں جھاڑنا چاہتے, آپ اس کے پین پوائنٹ سمجھ کر اس کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں, صحیح سولوشن دے سکتے ہیں.
اگر آپ نے مجھے ایک بات مس کر دی کہ یہاں پہ کیمرہ لگ نہیں سکتا, اب میں جا کے کھڑا ہوں گے جی سر ادھر, تو ایسا ہی ہے, بھائی میں نے خرید لیا, اب کیا کروں میں اس کا. دیکھیں کنفیوژن ہے نا. دیکھیں ایسا ہی ہے, آپ اگر اس سے سوال پوچھ لیں, آپ رائٹ پروڈکٹ اس کو بیچ سکتے ہیں, رائٹ ٹائم پر رائٹ پروڈکٹ رائٹ بندے کو بیچی جا سکتی ہے. صحیح بات ہے. لیکن اگر آپ نے لگا دیا اور کل کو اس کا نہ چلا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سر نہیں مجھے لگتا ہے آپ کو 5 میگا پکسل لینا چاہیے تھا یا اپلیکیشن, پورا سولوشن بدلنا پڑے گا, پورا سولوشن بنا, ہارڈ ڈرائیو کتنی ہو جائے گی, لیس ہو جائے گی, بدلے گا. یس آپ کی ساری چینجز, یہ اب آپ نہیں کر سکتے. صحیح بات. اگر آپ نے پہلے سوال پوچھ لیا تو آپ کی آسانی آپ کے لیے بھی ہے, اور اینڈ ایسا ہی یوزر ہے. کے ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. ٹائم از آلویز منی. دیکھیں آپ کو پوری ٹو دا پوائنٹ بات ایسا ہی ہے, آنا to the point بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے, اس کو ایسا ہی مریخ پر نہیں بھیجنا. تو ویسے اگر ہم نیکسٹ 5 ایئر کی بات کریں تو سی سی ٹی وی میں ہمیں کیا چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں, یا تو یہ صرف سیکورٹی تک ریمین رہنے والی ہے, یا پھر اور بھی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والی ہے. دیکھیں اگر آپ نیکسٹ 5 ایئر کی بات کریں تو اس میں بہت ساری ایڈوانسمنٹ آلریڈی, ایک تو میں نے آپ کو بتائی ویز سیک جو ٹیکنالوجی میں انہانسمنٹ ہے جی. دوسرے نمبر پہ ہے اب جو ہے ہر چیز اسمارٹ کی طرف جا رہی ہے. اسمارٹ ہوم, اسمارٹ ریزیڈینشل, اسمارٹ انرجی, اسمارٹ سرویلنس, اسمارٹ سٹیز, سیف سٹیز. ابھی میں کراچی میں ہی اب موجود ہوں تو میں نے دیکھا کہ چلانز اور جو ہے کیمرہ اٹ سیلف از ڈیسائڈنگ فار یور انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ, ٹھیک ہے, وہ بتاتا ہے کہ آپ کی اتنی فلو ہے اس روڈ پہ تو اشارہ کتنی دیر کے لیے کھلنا ہے, ڈیسیژن کر رہا ہے کیمرہ, یس, اور آپ کی پولیس اس سے کتنا افیکٹ اور کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے. دیکھیں شعور ریفارمز جو ہے دے آر آلویز چیلنجنگ اور آلویز جو ہے تھوڑے سے پینفل ہوتے ہیں آڈینس کے لیے. چلانے سیکورٹی پرپز سے بھی یہ بہت ایوالونگ ایک تو یہ ہوگا کہ جو ہے ہر چیز اسمارٹ سولوشنز کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگر میں بات کروں تو اس میں جو ہے ہر چیز کا ریلیشن شپ سیکورٹی سے ہے. اب فزیکل سیکورٹی اس میں ون آف دا پارٹ ہے, جس میں واک تھرو گیٹس ہیں, بیگیج اسکینرز ہیں, یا پھر ایکسیس کنٹرول ہے, ویڈیو انٹرکامز ہیں. اس میں بہت ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں آلریڈی. اب جو ہے نا ان فیوچر آپ کو نیکسٹ 2-3 سالوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو کیمرے کے ساتھ جو ہے این وی آر ڈی وی آرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا کیمرہ لیں گے اور کلاؤڈ پہ ڈائریکٹ اسٹوریج ہوگی. یہ تو ویسے آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے. دیکھیں ابھی بھی ہو رہا ہے, کچھ لوگوں کو ابھی دیکھیں ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان میں, ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے ابھی. وائی فائی کیمراز پہ آپ دیکھتے ہیں ایس ڈی کارڈ لگاتے ہیں اور اس کو آپ کلاؤڈ پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک لمیٹیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ 3-4 سے زیادہ کیمرہ آپریٹ نہیں ہوتے. نہیں اب جو ہے ان فیوچر ریئل لمیٹیشنز بھی ختم ہو رہی ہیں. اچھا عبید بھائی, مارکیٹ میں بہت سارے سی سی ٹی وی برانڈ موجود ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, تو امیج کوالٹی اور ڈیوریبلٹی میں دھاوا کس طرح باقیوں سے بہتر ہے؟ دیکھیں اس کا سوال کا جواب اگر میں دوں گا تو ایز اے برانڈ تو میرے خیال میں تھوڑا سا باعث لگے گا. اور یہ جو ہے میں آپ کو فیڈ بیک بتاتا ہوں جو میں سنتا ہوں مارکیٹ میں جب وزٹ کرتا ہوں, کسٹمر سے پوچھتا ہوں کہ بھائی انسٹالر سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس اتنے برانڈ چوائسیز تھے, وائی یو چوز دھاوا, تو وہ جو ہے نا مجھے جو جواب دیتا ہوں وہ میں آپ سے شیئر آپ کی آڈینس سے شیئر کر سکتا ہوں. جب بھی میں جاتا ہوں مارکیٹ میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہی رہتا ہے کسی بھی برانڈ کے لیے کہ وائی دھاوا, وائی ناٹ ادر برانڈس. تو وہ مجھے سب سے پہلی چیز بتاتے ہیں کہ سر یوزر انٹرفیس از مچ بیٹر اور مچ ایزیئر, یوزر فرینڈلی ہے, سمجھ آ جاتا ہے, آسانی سے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ وہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جو اینالاگ میں آپ کی جو اولڈ جو ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہے نا ٹیکنالوجی اپڈیٹ کی, وہ بہت فاسٹ رہی ہیں, ریپڈ رہی ہیں, اور اس میں یہ کہ فائدہ ہوا ہے ہم لوگوں کو. جیسے میں آپ کو اگر بتاؤں ون آف دا لیڈنگ ہماری جو سولوشنز میں اینالاگ سولوشن میں جو ہم 2017-18 میں لے آئے تھے پاکستان مارکیٹ میں, وہ ہے کویکزل اوور آڈیو. مطلب کہ کویکزل کے اوپر پہ آڈیو سب سے پہلے دعویٰ مارکیٹ میں لے کے آیا. یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ بلٹ ان مائک والے کیمراز اور سیم کویکزل پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت کی بات جب 2017 میں مائک والے کیمرے تو ہر برانڈ میں تھے, لیکن جو بلٹ ان مائک اور جو ہے سیم کویکزل کیبل پہ اینالاگ کی چلتے تھے, اور جتنے چینل کا ایکس وی آر ہوتا تھا اتنے کے اتنے چلتے تھے وہ. اچھا, یہ سب سے امپورٹنٹ تھا. اس دوسرے برانڈ میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو آڈیو کی پورٹ سیپریٹ لینی پڑتی تھی, ایک کیمرے کے لیے جاتی تھی کویکزل, ایک آڈیو کی پورٹ الگ مائک کے لیے لگانی پڑتی تھی. ہم اس وقت بھی کویکزل کے اوپر چلاتے تھے, یہ ٹرینڈ سیٹر تھا. لو لائٹ اور نائٹ سرویلنس میں کون سی بیسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ دعویٰ آفر کر رہا ہے؟ اچھا, یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو ہے نا نائٹ ویژن میں جو ہے نا ہم لوگ سنتے تھے کہ یہ کیمرہ نائٹ ویژن ہے یا نہیں ہے. اب جو ہے پچھلے کوئی 7-8 سال سے جو کیمرے آ رہے ہیں نا وہ نائٹ ویژن ہے. اور نائٹ ویژن کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جو ہے نا کیمرہ جو ہے نا اندھیرے میں
अच्छी तरह से एक इंसान को पहचान ले, और इसके लिए हम यूज करते थे IR लाइट, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है लाइट, वो कैमरे को तो नजर आती थी, ह्यूमन को नेकेड आई से नजर नहीं आती थी। अब उसमें भी फ्रिक्वेंसीज आ गई डिफरेंट, ऐसा ही है। इसमें आगे 730 नैनोमीटर भी होती थी, 830। नेकेड आई से जो नजर आती है, रेड आपको कोई बल्ब नजर आ रहे होते थे कि कैमरे में चमक रहे हैं, तो वो तो सारे IR थे। लेकिन जो आज की टेक्नोलॉजी है, दो कॉन्सेप्ट आजकल जो बड़े हॉट हैं किसी भी ब्रांड में, वो है एक है फुल कलर, एक है ड्यू लाइट, और तीसरा जो है वो तो उससे भी अमेजिंग आ गया कि रात को भी दिन जैसा रिजल्ट। ऐसा ही है। उसकी वीडियो मैंने आपकी भी देखी है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक और ही बनाई है मैंने। जी जी जी, देखिए उसमें धावा क्या कर रहा है, मैं उस पर आपको बताता हूँ। जो फुल कलर का कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया था, क्योंकि अब AI जो है डे लाइट में तो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, कि उसने बता दिया कि आपने टी शर्ट कौन से कलर की पहनी हुई है, दाढ़ी मूछे हैं। नाइट विजन में क्या होता था, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, और चोरियां होती रात में अक्सर। रात में जितने भी पिछले आप केसेस निकाल लेना, 80 to 85% रात को ही इवेंट्स हुए ऐसा ही है, हैं। ऐसा दिन की रोशनी में बहुत कौन कम करता है? इवेंट्स होते हैं, ठीक है। वो दिन रात के अंधेरे में कार्रवाई हुई। यस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब जो है क्या हुआ कि AI को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैमरे में विजुअल लाइट लगा दी, सही बात बल्ब है। लगा दिया कहने के लिए कि विजुअल लाइट, टॉर्च लाइट लगा दी उसके अंदर, छोटी सी वार्म लाइट दे दी। उसमें ये हुआ कि जो है ना रात को भी दिन जैसा रिजल्ट बनाने की कोशिश होगी कि जी आपकी IR नहीं जलेगी, फुल कलर लाइट जलेगी। लेकिन उसका नुकसान भी है। क्या आपने देखा होगा कि फुल कलर जब कैमरे शुरू में जब आए थे, आपको देखा कि जो है ना लाइट सेंसिटिव होती है, तो उसके ऊपर भंवरे आ जाते हैं, वो सही से मच्छर आ जाते हैं, रिजल्ट भी सही नहीं दिखाता। नॉइज जो आपकी लाइट पॉल्यूशन जो है ना उससे क्रिएट होती थी। और उसमें दो चीज़ें, एक जो कंप्लेन सबसे ज़्यादा आती है वो ये कि फ्रिक्वेंसी मैच आपके स्ट्रीट लैम्प से नहीं होती, लहरें आना शुरू हो जाती थी, लहरें आना शुरू हो जाती थी, स्नो आना शुरू हो जाती थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, फ़ायदा तो हुआ लेकिन पेन पॉइंट स्टिल देयर थे। अच्छा, तो वैद भाई हम चलते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ। तो वैद भाई, स्मॉल शॉप्स हो गई, रेजिडेंशियल सोसाइटीज हो गई और लार्ज एंटरप्राइज हो गए, इनके लिए दावा के कौन से CCTV सॉल्यूशंस आप रिकमेंड करेंगे? देखिए सबसे पहले तो स्मॉल जो शॉप्स हैं, आजकल कॉन्सेप्ट है कि जो है ना ज़्यादा वायरिंग ना चाहिए हो, तो वायरलेस कैमराज जो है ना मोर सूटेबल इज़ फॉर स्मॉल शॉप्स। और जो जितने भी काउंटर शॉप्स हैं, आप एक कैमरा, आपने देखा भी होगा मॉल्स में आप जाते हैं तो काउंटर्स के ऊपर जो है एक कैमरा लगा होता है, तो वहाँ पर वायरलेस कैमरा, उनका नाम भी स्मार्ट होम सॉल्यूशन, वो इसके लगा है ताकि एक लगाए। एग्जैक्टली, वाईफाई कैमराज जो है आर मोर सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। और जो रेजिडेंशियल की आपने बात की, उसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं, क्योंकि अब जो है ना कुछ एलीट क्लास की जो सोसाइटीज हैं वो NOC ही नहीं देती अगर आपने CCTV ना लगाया हो, आपने फायर अलार्म ना लगाया हो, तो सर्कुलर्स जारी हुए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है डिफरेंट तरह के स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट में वायरलेस कैमराज हैं, कैमराज कोई भी किसी भी तरह के कैमराज हो जाए, उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम है, वीडियो इंटरकॉम है, एक्सेस कंट्रोल है, फिर उसके बाद जो है स्मार्ट होम के लिए जो है हम एंड्रॉइड बेस्ड कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंशियल में अगर कम्युनिटी है, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसके लिए हम पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन के लिए एंट्री एग्जिट अलग होती है, गाड़ियों के लिए ANPR कैमराज, पार्किंग सोल्यूशन, पूरा जो है ना हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा वेल भाई, ANPR का बता दें ऑडियंस को, ANPR का मतलब क्या होता है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना ये चीज़ है, हमें तो पता है लेकिन अच्छा, ऑडियंस को ये जो है ना ANPR जो है ना समझने वाले समझ गए होंगे, समझ गया हमने। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमराज, गाड़ियों की नंबर प्लेट, ठीक है। इसको आम जबान में LPR भी कहते हैं, लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन, या यूं समझ लें कि गाड़ी की नंबर प्लेट रीड करने वाला कैमरा, जो आजकल CCTV लगे जी जी, हैं, आजकल लगे CCTV जी जी। इसमें जो है ना डिफरेंट तरह के कैमरास होते हैं, लो स्पीड, हाई स्पीड और हाईवे सोल्यूशन तक आता है, जो 200 की स्पीड पे आपके गाड़ी की नंबर प्लेट भी डिटेक्ट कर सकता है और उसकी स्पीड भी बता सकता है कि वायलेट कर रहे हैं आप। अब तो इतनी सेंसिटिव आ गए हैं इसमें टेक्नोलॉजी कि आपकी सीट बेल्ट लगी हुई है नहीं लगी हुई, ड्राइवर फोन पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, फ्रंट सीट वाले ने बराबर पैसेंजर को ही पकड़ते हैं। एग्जैक्टली, जो ANPR का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फिर अगेन मैं इंस्टॉलर से कहूँगा, इंस्टॉलर के आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बोलना चाहता हूँ कि इंस्टॉलर कह देते हैं कि जी सर दरवाजे पे आप कैमरा 5 मेगापिक्सल लगा दें, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी क्लियर आ जाएगी, ऐसा ही है, जूम करते हैं, जूम कर देंगे, या हम जो है ना क्लोज कैमरा लगा देंगे, 2 फुट पे कैमरा लगा देंगे, नंबर प्लेट आएगी। अच्छा, एक मसला आता है इसमें, जब आपने कैमरा लगा दिया, जब जूम करते हैं तो पिक्सल ब्लर हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी ये एप्लीकेशन है तो इसके लिए स्पेसिफिक कैमरा डिजाइन है, जो कि जिसका काम ही यही है कि नंबर प्लेट को रीड करना। अच्छा, इसमें नंबर प्लेट को डिटेक्ट करना
اس کی OCR ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن, کہ اس کو پڑھ کے بتاتا ہے LEB 3312 گاڑی کا نمبر ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, LEB 3312 پڑھوا لیا آپ نے نمبر, تو یہ ڈیٹا بیس میں سیو کرے گا. آپ کو گاڑی ڈھونڈنی ہے پلے بیک میں, تو LEB 3312 لکھ کے اسی کی فوٹیج آ جائے. تو وحید بھائی ہم چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف, جو کہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آنے والے ٹائم میں دعویٰ کون سی ایسی انوویشن یا اپگریڈیشن لانے والا ہے اپنے پروڈکٹس میں؟ دیکھیں CCTV پہ تو ہم پوری پوڈ کاسٹ میں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری نیش مارکیٹ ایسا ہے, ہی ہے, یہ ہماری اس کی وجہ سے ریکگنیشن ہے. لیکن جو اس میں ایڈیشنز ہیں, جیسے میں نے کہا ایکسیس کنٹرول ہے, ویڈیو انٹرکامز ہیں, اس کے اندر بہت ساری اپگریڈیشنز آ رہی ہیں. جیسے ایکسیس کنٹرول میں پام, ریٹینا اسکین, یہ ساری یہ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں فیوچر میں. اس کے بعد انٹرکام میں فیس ریکگنیشن ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز ہے, میں اپنے انسٹالر کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی اسکلز میں اضافہ کرو. صرف CCTV سروائیو شاید نہ کر پائے. آپ نے دیکھا ہوگا ایز اے ان دا مارکیٹ, آپ بھی رہتے ہو وہاں پر, دیکھتے ہو لوگوں سے ملتے ہو, اٹھتے بیٹھتے ہو, ڈسٹریبیوٹر, SI, انسٹالرز, ریسیلرز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ صرف CCTV میں کر رہے تھے نا کام, ان کا سروائیول کتنا مشکل ہو گیا ہے. مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہو گیا. بلڈنگز میں ہر فلیٹ پہ جو ہے نا انٹرکام لگا ہے. نہیں ویسے ایک ایز اے پرسن, بزنس پرسن کہہ رہا ہوں, جو CCTV صرف بیچتا ہے, اس کے لیے سروائیول 5 سال پہلے جو تھا وہ اب نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو میں اپنے انسٹالر کو کہتا ہوں کہ صرف CCTV نہیں, سیکھو, بہت نئی اسکل سیکھو. آپ کے پاس سیٹ آف اسکل, ہنر جو ہے نا, ہاتھ کا ہنر, کبھی آپ کو زندگی میں بھوکا نہیں سونے دیتا. اور ایک کہاوت ہے جو میں ہمیشہ ٹریننگز میں بھی بولتا ہوں کہ کسی کو مچھلی آپ دے دو گے نا, وہ کھا کے سو جائے گا, اگلے دن پھر بھوکا ہوگا. آپ اس کو اگر مچھلی پکڑنا سکھا دو گے نا, تو وہ زندگی بھر کبھی بھوکا نہیں سوگا. اس میں بہت بڑی مصلحت ہے. تھینک یو بھائی سو مچ, آپ آل دا وے لاہور سے آئے, یہاں پہ ٹائم دیا آپ نے مجھے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت انسائٹفل کنورسیشن بنی ہوگی, لوگوں کے لیے ایک فائدہ پہنچا ہوگا کہ ہم لوگوں کو انلائٹن کر سکیں. اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. سر تھینک یو سو مچ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے عزت دی اس پروگرام میں آنے کی, اور جو ہے اتنے اچھے سے گفتگو کی, اور نہ صرف دیکھنے والوں کے لیے کہ, اور اس میں یہ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو سوالات کیے ہیں وہ جینون سوال ہیں, اور اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کو کوشش کی کہ جو ہے نا آڈینس ہماری جو ہے انسٹالرز ہو, ریسیلرز ہو, اینڈ یوزر, اس تک بات پہنچ جائے. میں نے بھی کوشش کی سر, انشاءاللہ آپ سے ملاقات دوبارہ جلد ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آج کی کنورسیشن سے ہمیں یہ تو آئیڈیا ہو گیا کہ CCTV جو ہے وہ صرف سرویلنس تک محدود نہیں ہے, بلکہ AI, ڈیٹا اور اسمارٹ ڈیسیژن میکنگ میں ایک پاورفل ایکو سسٹم بن چکی ہے. تو عبید صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ دعویٰ صرف کیمرے نہیں بناتا, بلکہ اینڈ ٹو اینڈ سولوشن پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ایڈریس کرتا ہے ریئل ورلڈ پرابلمس کو. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی بات چیت صرف کسٹمر کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی, بلکہ ینگ پروفیشنلس کو بھی ایک روڈ میپ پرووائڈ کرے گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے.